السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال الله عز وجل في موضع آخر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال الله عز وجل في موضع آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 وفي رواية 60 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، ہرگز تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکالا۔ اور دوسرا مقام جو آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
آپ ہرگز قریب نہ جائیں ظاہری اور باطنی فحاشی کے کاموں کے۔ اور تیسرے مقام کا ترجمہ یہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چاہے ظاہر ہو یا باطن دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 درجے ہیں۔ اعلاها لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ اور ایک شعبہ اور ایک شاخ ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات، اکائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی فقط اللہ رب العالمین کے لیے۔ فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه وكما يحب ويرضى وله الحمد حتى يرضى۔ اور درود و سلام انگنت اور لا تعداد آقا کائنات، امام کائنات، امام الصلحاء، امام الشہداء، امام الانبیاء، امام التقیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین کرام پر۔ حمد و ثنا، درود و سلام اور رحمتوں کی دعا کے بعد قابل احترام اور انتہائی معزز ساتھیوں، سامعین اور میری عزت کے لائق میری بہنیں، میری مائیں اور میری بیٹیاں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کائنات کے اندر شرف و تکریم، عزت اور مقام اور احترام والی ہستی بنایا ہے۔ اور یہ انسان اس کائنات کے اندر یہ مقام رکھتا ہے اور اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کے اندر، زمین سے لے کر آسمان تک آپ کو نظر آنے والی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور مسخر کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اے انسان، تیری ضرورت کے لیے، تیری تابع داری کے لیے، تیرے سکون اور تیری راحت کے لیے، تیرے نفع اور تیرے استعمال کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور پھر زمین کے بارے میں کیا فرمایا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین نے جو کچھ بھی پیدا کیا اے انسان وہ تیرے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی ہی عزت، بڑا ہی مقام، بڑا ہی شرف اور بڑا ہی مرتبہ ہم نے بخشا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس بنی آدم کے لیے خشکی میں بھی سواریاں پیدا کی، تری میں بھی چلنے والی سواریاں پیدا کیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کے علاوہ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں
حالانکہ ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مخلوق کی جو نماز ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ہے، ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی حمد و تسبیح بیان کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ مچھلیوں کو دیکھ لیں تو وہ ایک بر اعظم سے لے کر دوسرے بر اعظم تک، ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک، ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک تک وہ پیدل ہی پانی کے اندر سفر کرتی ہیں۔ آپ پرندوں کو دیکھ لیں تو وہ کتنا لمبا سفر اپنے پروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہر مخلوق کو آپ دیکھیں تو وہ اپنے قدموں پر، آپ پچھلے دور میں چلے جائیں تو کہیں گدھے کی سواری ہے، کہیں خچر کی سواری، کہیں گھوڑے کی سواری تو کہیں اونٹ کی سواری، اور اب ہم ہواؤں کا بھی سفر کرتے ہیں، ہم سمندروں کا بھی سفر کرتے ہیں، بلکہ زیر زمین چلنے والی سواریاں بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی۔ تو یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ اور جو کیجئے کہ ہم آج سے 30، 40 اور 50 سال پہلے کہاں تھے؟ کیا ہمارے پاس موبائل موجود تھے؟ کیا ہمارے طور طریقے اور زندگی گزارنے کے یہی تھے؟ کیا ہماری سہولیات یہی تھیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس کے برعکس نظر آئے گا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل بخشی، انسان کو شعور دیا، انسان کو علم دیا۔ وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم کو استعمال کر کے آج کہاں پر پہنچ گیا۔ اور یہاں پر بس نہیں، بلکہ آپ جانوروں اور پرندوں اور درندوں کی زندگی دیکھیں، جب ان کو قضائے حاجت محسوس ہوتی ہے، جس حالت میں ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسی عزت بخشی، ایسا مقام بخشا کہ اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھی علیحدہ انتظام کیا جاتا ہے اور علیحدہ جگہیں بنائی جاتی۔ اس لیے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم۔ کہ اللہ رب العالمین قسموں پہ قسمیں اٹھا کر، قسم پہ قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین، اور خلاصہ کیا بیان کرتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے میرے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں نے انسان کو بہت ہی عزت اور شرف والا بنایا ہے، بڑا ہی تقویم، بڑا ہی درست اور بڑا ہی معزز پیدا کیا ہے۔ اور بھائیوں، یہی انسان کی اوصاف، انسان کے اوصاف اور انسان کا شرف اور مقام، اسی میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو 2 وصف عطا کیے ہیں، جس کو شرم اور حیا کہا جاتا ہے۔ شرم اور حیا یہ بذات خود اللہ رب العالمین کے بھی وصف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حیی کریم ستیر، کہ اللہ رب العالمین بڑے ہی حیا والے ہیں، بڑے ہی شرم والے ہیں اور بڑے ہی پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے ہی حیا والے ہیں۔ جب کوئی سفید داڑھی والا، جب کوئی ساری زندگی گناہ کرنے والا، اب ہم تو 1 منٹ کے اندر فتویٰ جھاڑ دیتے ہیں کہ اس کی تو ساری زندگی گناہ میں گزری، اب یہ کہاں آ گیا، اس کی تو بال سفید ہو گئے گناہ کرتے کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تجھے گھر والوں نے بھی ٹھکرا دیا، تجھے بیوی بچوں نے بھی ٹھکرا دیا، تجھے اہل علاقہ والوں نے بھی ٹھکرا دیا، لیکن میں تو اللہ ہوں، جب تو میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے خالی موڑتے ہوئے شرم آتی۔ اس لیے حیا یہ اللہ کی بھی صفت، اور اللہ رب العالمین یہ پسند کرتے ہیں کہ جو میری صفت ہے وہ میرے بندوں میں بھی ہو۔ اب اللہ کی صفت ہے سخی، اللہ رب العالمین سخی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سخاوت کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حیا والے ہیں، اللہ حیا کو پسند بھی کرتے ہیں۔ حیا یہ ایمان اور اسلام کا یہ حصہ ہے، اور بلکہ
اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ جب ہمارے والدین سے شیطان نے ان کو جب فتنے میں مبتلا کیا تو ان سے جنت کا لباس جب اتارا گیا، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، انہوں نے جب جنتی لباس جب اللہ رب العالمین نے ان کا اتار لیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، شرم اور حیا کے مارے انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے اٹھائے اور اپنے اوپر اوڑھنے شروع کر دیے، اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ شرم و حیا انسان کی فطرت میں رکھا گیا۔ اس لیے بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ لا یفتننکم الشیطان، اے لوگو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے آباء و اجداد کے، تمہارے والدین کے کپڑے اتروائے تھے، جنت سے نکلوایا تھا، اور پھر فرمایا ینزع عنہما لباسہما۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ماضی کا صیغہ نہیں بولا کہ اتروا دیا تھا، بلکہ ینزع مضارع کا صیغہ بولا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اتروا رہا ہے۔ ابھی بھی حیا اور شرم و حیا کے پردے اتروانے کی کوشش کر رہا ہے شیطان، تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور اس لیے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پر عورت نظر آتی ہے۔ اگر اسکول میں کسی بچے یا بچی کا ایڈمیشن کروانے جائیں تو دفتر میں عورت نظر آتی ہے، اگر کسی دکان پر جائیں، کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں، وہاں پر عورت نظر آتی ہے۔ اگر اسکول و کالج کے اندر ہماری انٹری ہو تو وہاں پہ بھی عورت نظر آتی ہے۔ جگہ جگہ پر عورت کو عام کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف پیچھے مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر حیا اور شرم کو ختم کر دیا جائے۔ جب حیا نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا رہے، اس کو کوئی بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جب حیا نہ رہے گا تو انسان کسی کی پردہ پوشی بھی نہیں کر سکتا، جب حیا نہ رہے انسان کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا، جب حیا نہ رہے انسان وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتا، جب حیا نہ رہے انسان وعدہ خلافی اگر وہ کرے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ گویا کہ اگر حیا نہ رہے تو کوئی بھی نیکی کا کام اگر وہ اس سے محروم ہو جائے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو، حیا ہے تو سب کچھ۔ وہ واقعہ جو میں نے کچھ جمعات پہلے آپ کو سنایا تھا کہ ایک جنتی عورت کا عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا، تو اس کا کیا وصف تھا کہ اس نے جنت کو ترجیح دی تھی، اس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے اس مرض کو دور کر دے۔ فرمایا اے عورت، اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا، لیکن اگر صبر کرے گی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے مجھے جنت کی بشارت منظور ہے، میں اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی اور بیماری کو برداشت کر لیتی ہوں، لیکن ایک دعا میرے لیے کر دیجئے کہ جب بھی مجھے دورہ پڑے، جب بھی مجھے مرغی کا دورہ پڑے تو میرا پردہ ظاہر نہ ہو، میری چادر اور میرا جسم یہ نمایاں نہ ہو۔ بھائیو دیکھو، یہ ہے ایمان کہ حالت شدید بیماری کی حالت میں بھی صرف اور صرف ایک فکر لاحق ہے، اور وہ کیا کہ میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان ان کو اکٹھے ہی بھیجا گیا۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بھائیو اب یہ جو 8 مارچ کو یہ عورت مارچ جو 8 مارچ کا نکلا ہوا ہے، میرا جسم میری مرضی، اس کے پیچھے کیا ہے بھائیو؟ بے حیائی ہے۔ اسلام کی بیٹیاں، اسلام کی مائیں، اسلام کی بہنیں وہ یہ جملہ بول ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو کتنی عزت بخشی، فرمایا
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزکاة۔ نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جو پہلے جاہلیت والی عورتیں تھیں ان جیسا بناؤ سنگھار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ اور خیرات کرو۔ بھائیو اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے اور خامند سارا دن باہر کام کرے، اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے کما کر لے کر آئے، سارا دن محنت اور مزدوری کرے اور ان کو گھر میں بیٹھے بٹھائے عزت کے ساتھ رزق ملے۔ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کے نام پر ایک پوری کی پوری سورت نازل کر دی، سورۃ النساء کے نام سے، عورتوں کے نام سے پوری سورت، اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ بھائیو اعمال کے اندر، ثواب کے اندر عورت انسان کے مرد کے برابر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، قانتین و قانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔ اب عورت روزہ رکھے، مرد روزہ رکھے، برابری کا ثواب ہے۔ اسی طرح عورت صدقہ کرے، مرد صدقہ کرے، اس لیے اس کام میں تو یہ برابر ہیں، لیکن ویسے بہت ہی فرق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے، ان کو قوی بنایا گیا ہے۔ اب اگر یہ جس طرح مرد حضرات، اب آپ جائیں کبھی یہ پل کے پاس تو ادھر سارا دن مزدور کھڑے رہتے ہیں اسی انتظار میں کہ کوئی آئے اور ہم سے محنت مزدوری کروا کر ہمیں رات کو 1000 یا 1200 روپیہ دے دے۔ کیا کوئی عورت اس طرح کر سکتی؟ اللہ رب العالمین نے مرد کو اس کام کے لیے بنایا۔ اس لیے بھائیوں یہ میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگانے والیاں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی مائیں اور اسلام کی بیٹیاں ایسی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی بیٹیاں حیا والی ہوتی ہیں، ان کے اندر شرم اور حیا ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیوں آپ بھی ابھی سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت کریں، ابھی سے ان کے دوپٹے کا خیال رکھیں، ابھی سے ان کا ملنا ملانا اور آنے جانے پر نظر رکھیں۔ کیا فرمایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے؟ نبی نے تھے اور بیٹیاں تھیں صرف۔ جب ایک دن گھر آئیں تو شعیب علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں پر، بکریوں پر ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا۔ ایک دن ہاتھ لگایا تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج بکریاں پہلے کی نسبت زیادہ سیر ہو کر آئی ہیں، زیادہ کھانا کھا کر آئی ہیں۔ فوراً پوچھتے ہیں بیٹیوں بتاؤ کیا معاملہ ہے، یہ اس قدر سیر کیسے ہو گئی، اس قدر انہوں نے کھانا کیسے کھا لیا؟ تو پھر فرمایا کہ آج ایک اللہ کا بندہ ملا تھا جس نے ان بکریوں کو پانی پلایا۔ اب اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی شک نہیں کرنا، کسی سے پوچھنا نہیں۔ اب یہ دیکھیں باپ ہے، لیکن آپ کی اولاد کے پاس کوئی چیز آئی، بتاؤ بیٹا کہاں سے آئی؟ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی گھر میں لیٹ آئے، بتاؤ بیٹا کہاں تھے، نماز کہاں ادا کی، اتنا وقت کہاں گزارا، یہ پیسے، یہ موبائل، یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ بھائیو یہ پوچھا کریں۔ یہ انسان اور مسلمان، یہ غیرت مند مسلمان کی عادتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی شاخ ہے۔ اگر بھائیو حیا نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا، بلکہ سابقہ انبیاء کی بھی جو باتیں تھیں اس میں یہ بات نوٹ کی گئی کہ انہوں نے بھی یہی درس دیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو انسان جو چاہے کہے۔ اور بھائیو سب سے بڑھ کر حیا کس کا کرنا ہے؟ آئیے یہ بھی سن لیجیے۔ حیا کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟
سب سے زیادہ حیا کرنا ہے اللہ رب العالمین کا۔ انسان کے سامنے 5-6 سال کا بچہ کھڑا ہو، کبھی بھی اس کے سامنے سگریٹ نوشی نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کے سامنے شراب نہیں پیے گا، کبھی اس کے سامنے گالی گلوچ اور برا بھلا نہیں کہے گا۔ کیوں؟ یہ بچہ میرے گھر والوں کو بتا دے گا، یہ بچہ میرے محلے والوں کو بتا دے گا، یہ بچہ میری پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ جو ہر چیز اور ہر کام کرنے پر قادر ہے، اللہ رب العالمین جس سے حیا کرنا تھا اس سے کیا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ایسی ہستی کہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہ کرتے کرتے اللہ رب العالمین پتھر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ بلکہ اس نے بنایا 2 بت تھے، ایک کا نام اصاف اور ایک کا نام نائلہ۔ صفا اور مروہ کے اوپر ان کو بطور عبرت کے رکھا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ مرد اور عورت تھی، اللہ کے گھر کے اندر، بیت اللہ کے اندر ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے پتھر بنا دیا۔ اور انہوں نے عبرت کے لیے ایک کو صفا پر رکھا اور دوسرے کو مروہ پر رکھا، لیکن کہنے والوں نے ادھر بھی یہ کہہ دیا دیکھو سچے عاشق ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہی مر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہ مصر کا ظالم بادشاہ کہ جو کسی بھی بیوی کو چھوڑتا نہیں تھا، اس نے کہا لے کر آؤ ابراہیم کی بیوی کو۔ ابراہیم نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ، لیکن جب وہ پوچھے گا کہ ابراہیم تیرا کیا لگتا ہے تو کہنا میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ انما المسلمون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو کہنا میرا بھائی ہے۔ اب اس نے برائی کا ارادہ کرنا چاہا، کیونکہ انبیاء کی بیویاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی سیرت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی صورت بھی اچھی ہوتی ہے۔ وہ بے ایمان ہوا، اس نے برائی کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العالمین نے اسے اپنا عذاب کھینچا، اپنا عذاب دور کیا، پھر برائی کے لیے تیار ہو گیا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین اگر پکڑنا چاہیں اسی لمحے پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے؟ اللہ رب العالمین اسی لمحے پکڑ سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے احسان عظیم ہیں کہ اس نے ہمیں پکڑا بھی نہیں اور ہمارے عیبوں پر پردہ بھی ڈالا ہے۔ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی، آپ ذرا ایک بات بتائیں، اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے پاس بیٹھتا؟ اس کو بدبو آتی ہمارے گناہوں کی، ہم اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھ نہ سکتے، ہم اپنے دوستوں احباب کی محفل میں بیٹھ نہ سکتے اگر ہمارے گناہوں کی بدبو ہوتی۔ اس لیے بھائیوں، سب سے زیادہ حیا کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کے حیا کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہے۔ اور آپ نے مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، لا تسودوا وجہی، اے میری امت کے لوگوں دیکھنا کل قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کر دینا، ایسے عمل نہ کر کے آنا کہ اللہ رب العالمین کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ تیری امت جو ساری زندگی اپنی منمانی کر کے آ گئی۔ اس لیے بھائیوں، سب سے زیادہ حیا اللہ کا، اللہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر نیک لوگوں کا حیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حیا والی زندگی نصیب فرمائے، حیا اور شرم والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔